الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر ہمارے معاشرے میں یا تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے یا پھر غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں، اور وہ موضوع ہے عورتوں کا حیض۔ یہ موضوع نہ شرم کا ہے، نہ چھپانے کا، اور نہ ہی کسی عورت کو کمتر ثابت کرنے کا، بلکہ یہ وہ فطری نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ حیض کیا ہے اور کیوں آتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حیض کوئی بیماری نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی عیب نہیں۔ یہ عورت کے جسم کا ایک قدرتی اور باقاعدہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں بننے کی صلاحیت دی۔ ہر مہینے عورت کے رحم میں ایک خاص چھلی بنتی ہے تاکہ اگر اللہ کی مرضی سے حمل ٹھہرے تو وہ بچہ وہاں محفوظ طریقے سے پرورش پا سکے۔ لیکن جب حمل نہیں ٹھہرتا تو وہ جھلی خون کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اسی کو حیض کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جسم پسینہ خارج کرتا ہے یا پیشاب کے ذریعے فاضل مادے نکالتا ہے۔ اسلام نے حیض کو سزا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ لا علمی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو حیض سزا کے طور پر دیا گیا ہے۔ اگر یہ سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر عورت کے لیے لازمی نہ بناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فطری معاملہ نہ کہتے۔ اسلام اس حالت میں عورت کو رعایتیں نہ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا لکھا ہوا معاملہ ہے جو آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ سزا میں سختی ہوتی ہے جبکہ حیض میں آسانی ہے۔ حیض میں عبادت سے رخصت، محرومی یا رحمت۔ حیض کے دوران عورت کو نماز اور روزے سے رخصت دی گئی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محرومی نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس حالت میں عورت جسمانی کمزوری میں ہوتی ہے، درد اور تکلیف سے گزرتی ہے، ذہنی دباؤ محسوس کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، تم پر بوجھ نہیں، تم پر آسانی ہے۔ روزے بعد میں پورے کرو، نماز معاف ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، سزا نہیں۔ حیض کے جسمانی فائدے۔ سائنس بھی آج یہ مانتی ہے کہ حیض عورت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جسم کے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، رحم کی صفائی ہوتی ہے، ہارمونز متوازن رہتے ہیں، آئندہ حمل کے لیے جسم تیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی صفائی کا نظام ہے۔ ممکنہ تکالیف اور ان کا حل۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حیض کے دوران درد ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، موڈ میں تبدیلی آتی ہے، بعض اوقات خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسلام اس پر بھی ہمیں سکھاتا ہے، عورت کو آرام دیا جائے، اس پر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ حیض کے دنوں میں بھی محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے تھے۔ حیض اور عورت کی عزت۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حیض والی عورت ناپاک یا حقیر ہے۔ ناپاکی حکم کی ہوتی ہے، انسان کی نہیں۔ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، اور ہر حال میں قابل احترام ہے۔ معاشرے کے لیے ایک اہم پیغام۔ میرے بھائیوں، عورت کا حیض فحش موضوع نہیں، مذاق نہیں، شرمندگی کی بات نہیں، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اور میری بہنوں، حیض پر شرمندہ نہ ہوں، یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ عورت ہونے کی پہچان ہے۔ آخری پیغام، یاد رکھیں، حیض سزا نہیں، حیض بیماری نہیں، حیض گناہ نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، عورت کی عزت کرنے اور جہالت کی زنجیروں کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم میرے یوٹیوب چینل نور حجاب کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس اور سپورٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔